آج صبح 8 بجے ہوٹل چھوڑنے کے بعد ہمیں ایران اور عراق کے مہران بارڈر کو کراس کرنے کے بعد کربلا کے لیے سفر کرنا تھا، تو اسی وجہ سے صبح عرفان بھائی اور میں روڈ پر جاتے ہیں اور سامان لادنے کے لیے ایک ریڑا لے آتے ہیں، کیونکہ سامان کافی زیادہ تھا اور ہوٹل سے یہاں تک آتے آتے ہمیں کافی زیادہ دیر لگ جاتی۔ بی بی معصومہ کم کے حرم کے اندر سے ہی کچھ سامان میں نے لینا تھا۔ سامان لے کر جیسے ہی میں واپس آیا تو دیکھا ہماری بس بالکل ریڈی تھی اور سارا قافلہ روڈ پر آ چکا تھا۔ آج کربلا کے سفر کے ساتھ ساتھ ہمیں کم شہر کے اطراف کی زیارت بھی کرنی تھی، جس کے لیے ہم صبح 8 بجے اپنا سارا سامان لے کر روڈ پر پہنچ گئے، کیونکہ یہاں سے کربلا تک کا سفر کافی زیادہ تھا۔ پہلے ہم نے مہران بارڈر پر پہنچنا تھا اور پھر مہران بارڈر کراس کرنے کے بعد ہمیں کربلا کے سفر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ کہنے کو، سننے کو اور دیکھنے کو تو آپ کو یہ کافی آسان لگ رہا ہوگا اتنا سفر کرنا، لیکن یقین کریں یہ سفر کافی ہی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں سے مہران بارڈر تک تقریباً 13 سے 14 گھنٹے کا سفر ہے، اور پھر مہران بارڈر سے کربلا تک لے کر 7 سے 8 گھنٹے کا سفر ہے، جو تقریباً 20 گھنٹے کا سفر جا بنتا ہے، مطلب پورے ایک دن کا سفر، ایک دن اور ایک رات کا سفر، جو کہ کہنے اور سننے میں تو آپ کو بالکل آسان اور ایزی لگ رہا ہوگا، لیکن یہ اتنا آسان ہے نہیں جتنا آپ کا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ کربلا کے سفر میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں جن کو پار کر کے آپ کو جانا پڑتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سفر میں آپ کو کوئی پریشانی نہ آئے، کربلا کے سفر میں آپ کو کوئی غم نہ ہو، آپ کو کوئی پریشانی محسوس نہ ہو، آپ کے راستے میں کوئی ہرڈل نہ آئے، تب تک آپ کی سواری قبول ہی نہیں ہے۔ بی بی کے حرم پاک کو الوداع کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا قافلہ جا کر پہنچتا ہے موسیٰ مومن کے گھر۔ یہ وہی گھر ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں دکھایا تھا، تقریباً مجھے یاد ایسے آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے کچھ قافلے کے کچھ ممبروں نے یہاں پر آ کر زیارت نہیں کی تھی، بوڑھی عورتیں تھیں جو کہ پیدل سفر نہیں کر سکتے تھے، اور میں نے آپ کو سفر بھی بتایا تھا کہ سفر کتنا ہے، تو اسی وجہ سے ہمارا سالار ہم سب کو ایک ساتھ لے کر ایک بار پھر سے موسیٰ مومن کے گھر آ پہنچا، جہاں پر بی بی معصومہ کم نے آ کر قیام کیا تھا اور 40 دن تک قیام کیا تھا اور نماز ادا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں امام زادہ زید کی زر مبارک پر، جو کہ امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب انہی اطراف کی زیارت کے دوران ہمیں ہمارا سالار اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں کی زیارت زر مبارک موجود ہے اور ان کے تہخانے موجود ہے۔ پہلے تو ہم نے سنا تھا اپنے علماء اور ذاکرین سے کہ جتنی عرب کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اوپر ظلم اور بربریت کی گئی ہے، اتنی کسی پر نہیں کی گئی، لیکن آج جب اپنی آنکھوں سے جا کر وہ مقامات دیکھے جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کو اور ان کو قید کر کے ایک دوسرے سے جدا کیا گیا۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد اپنے بابا کو ڈھونڈنے کی گھر سے مدینہ سے نکلی تھی، اور کوئی قم میں آ کر دفن ہو گئے، شہید ہو گئے، کوئی سامرہ میں آ کر، کوئی مشہد شہر میں آ کر، لیکن جانے بہت ہی ظلم ہوا ہے، بہت ہی ظلم ہے۔ پہلے تو سنتے تھے، لیکن جب آج اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھا تو یقین کریں دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اب اس کے بعد ہم نے اس مقام پر پہنچنا تھا، اس پہاڑی پر پہنچنا تھا جہاں پر خضر نبی علیہ السلام عبادت کرتے تھے، اور آج بھی ان کی وہ مقام موجود ہے جہاں پر خضر علیہ السلام آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ اب سامنے آپ اپنے جو ایک پہاڑی اور سامنے ایک مسجد دیکھ رہے ہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں پر خضر نبی علیہ السلام عبادت کرتے تھے۔ دیکھنے میں آپ کو یہ پہاڑی بہت ہی چھوٹی نظر آ رہی ہوگی، لیکن یہ بہت ہی کافی حد تک بہت زیادہ بڑی ہے، جہاں پر ہم نہیں گئے تھے اور ہم نے نیچے کھڑ کر ہی دعا کی تھی۔ اگر ہم اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتے تو پہنچ سکتے تھے، روڈ نہیں تھا، بس نے اوپر نہیں جا سکتی تھی، اس وجہ سے ہمیں پیدل جانا پڑتا، اور جاتے جاتے اور آنے میں تقریباً ہمیں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے، جو کہ ہمارا بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہیں پر نیچے رک کر صاحب نے دعا مانگی اور بس الوداع کر دیا، کیونکہ ہم نے مہران بارڈر پر پہنچنا تھا اور بارڈر کو کراس کر کے کربلا کے سفر کے لیے نکلنا تھا۔ پھر ہم پہنچ جاتے ہیں مسجد جامکران، جو کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کی بشارت کی وجہ سے یہاں پر تعمیر کی گئی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے، روایات میں یہ ملتا ہے کہ مولا امام مہدی علیہ السلام ہر بدھ کے دن یہاں پر آتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ اس مسجد کو مسجد امام زمانہ بھی کہا جاتا ہے، صرف اور صرف اسی مناسبت سے کیونکہ مولا امام مہدی علیہ السلام نے اپنے کسی خادم کو خواب میں بشارت کی تھی کہ یہاں پر مسجد تعمیر کرائی جائے، اور انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے یہاں پر مسجد تعمیر کروائی۔ اب ٹائم 11 بجے کا ہو رہا تھا اور 12 بجے ہم نے قم شہر کے بس ٹرمینل پر پہنچنا تھا، کیونکہ 12 بجے ہماری بس کربلا کے سفر کے لیے روانہ ہونی تھی۔ سب سے پہلے ہم نے مہران بارڈر پر پہنچنا تھا، اور مہران بارڈر پہنچنے کے بعد آگے نئی بس سے دوسری بس سے کربلا کے سفر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اسی وجہ سے ہم 1 گھنٹہ مزید سفر کرنے کے بعد اپنے بس ٹرمینل پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر ہماری بس ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں کربلا کے سفر کے لیے روانہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے۔ کربلا کے سفر کے لیے میں تو اتنا زیادہ پرجوش تھا، کیونکہ یہ میرا خواب تھا مولا کی زیارت کرنا، اور وہ آج خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ سفر تو کافی زیادہ تھا، لیکن اس سفر کی تھکان بالکل ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی جب ہم کربلا پہنچے۔ اب اس ٹائم پہ تو ہمارے پاس بس موجود ہے پڑی، ہم بس پر آ سکتے ہیں، کربلا کا سفر کر سکتے
سکتے ہیں یا جہاز پر آ سکتے ہیں۔ جہاز پر تو خیر کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا آپ کو اتنا۔ اب آج کے دور میں ہمارے پاس بس موجود ہے جس پر ٹریول کر کے ہم کربلا پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایروپلین موجود ہے جس پر ہمیں بالکل ہی سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن وہ ٹائم آپ سوچیں، وہ دن سوچیں، وہ وقت سوچیں جس ٹائم پہ کربلا میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف جنگل تھا یا پھر میدان ہوتے تھے یا پھر ریت ہوتی تھی۔ اس ٹائم پہ نہ وہاں پر بندہ نظر آتا تھا اور نہ ہی بندے کی ذات۔ اور اس ٹائم کو سوچیں جب میری نبی کی آل وہاں پر آ کر اپنے نانے کا دین بچانے کی خاطر خود ذبح ہو گئی اور اپنا دین بچا لیا۔ اب کربلا تک پہنچنے کے لیے ہمارا سفر شروع ہو چکا تھا، اور ہم نے سب سے پہلے مہران بارڈر پر پہنچنا تھا جو کہ ایران اور عراق کی ملح کا سرحد ہے۔ ایران اور عراق کی ملح کا سرحد جو بارڈر ہے اس کو مہران بارڈر کہا جاتا ہے۔ اب آگے والے مناظر دیکھنے کے بعد آپ کا دل بھی یقیناً بالکل خوف زدہ ہو جائے گا اور بالکل غم زدہ ہو جائے گا، کیونکہ آگے جو مناظر آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو ولاگ کے سٹارٹ میں ہی بتا دیے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں، جس طرح ان پر ظلم کیا گیا، ان کو قید کیا گیا۔ یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں شہزادہ امام حسین علیہ السلام، جن کا قید خانہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی قید خانہ ہے جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر قید کیا گیا، جہاں پر بالکل ہوا بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ تو وہ راستہ ہے جہاں سے قید خانہ کے اندر داخل ہوا جاتا تھا، وہاں سے اندر داخل ہونے کا راستہ، اور یہ نیچے سرنگ کے ذریعے سے ہی قید خانہ یہیں پر موجود ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے بالکل نیچے ہی قید خانہ موجود ہے جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ امام حسین علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا۔ آج بھی یہ قید خانہ اپنی اصل اور اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ پہلی نظر اس قید خانے کو دیکھنے کے بعد میں اندر ہی اندر یہ سوچنے لگا کہ انسان اس حد تک بھی ظالم ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتے، جانور کو بھی قید نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر انسانوں کو قید کیا گیا۔ اب یہ آگے جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں جو کہ اپنے اس بھائی سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کا قید خانہ بھی موجود ہے جہاں پر ان کو قید کیا گیا تھا۔ یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہی بیٹے ہیں۔ اب یہ قید خانہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے بشیر کا، جن پر ان کو قید کیا گیا تھا۔ دن کے 12 بجے ہم قم شہر کے ٹرمینل سے روانہ ہوئے تھے اور تقریباً 2:30 سے 3 بجے ہم مہران بارڈر پر آ کر پہنچ گئے تھے۔ اب اس ٹائم پہ تو بارڈر بند ہوتا ہے ہر جگہ پہ، ہر ملک میں، یہاں پر بھی ایسا ہی تھا، بارڈر بالکل بند تھا۔ اسی وجہ سے ہمیں بارڈر کے اندر ہی کچھ دیر قیام کرنا پڑا۔ ساتھ ہی میں ایک مسجد تھی جہاں پر جا کر میں تو سو گیا تھا۔ سالار نے سب کے پاسپورٹ اور ویزا ان کے ہاتھ میں تھما دیے اور ہم 3 بجے ایران کا بارڈر کراس کر گئے تھے اور مہران بارڈر میں پہنچ چکے تھے۔ صبح مہران بارڈر جلدی کراس کرنے اور کربلا جلدی پہنچنے کے غرض سے ہم نے ایران کا بارڈر کراس کیا اور مہران بارڈر میں داخل ہو گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ کربلا میں پہنچ کر کسی اور ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔